میرے ہوٹل پر روزانہ رات 9 بجے ایک لڑکی آتی تھی۔ وہ دبے قدموں سے اندر داخل ہوتی، کسی سے بات نہ کرتی، سیدھا اس کونے کی طرف جاتی جہاں بچا ہوا کھانا تیار رکھا ہوتا۔ میں کاؤنٹر پر بیٹھا اسے دیکھتا رہتا، دل میں عجیب سا غصہ بھر جاتا کہ یہ لوگ بھی نہ جانے کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں، مفت کا کھانا اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ میں نے کئی بار ویٹر کو کہا کہ اسے روکیں، مگر وہ ہر بار بچ کر نکل جاتی تھی، جیسے اسے سب راستے یاد ہوں۔ وہ کھانا بہت احتیاط سے ایک پرانے تھیلے میں رکھتی اور چپ چاپ چلی جاتی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی لالچ تھا، نہ کوئی خوشی، بس ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، مگر مجھے اس کی یہ خاموشی بھی ناگوار گزرتی تھی۔ شروع میں نے اسے نظر انداز کیا، مگر آہستہ آہستہ اس کی یہ عادت مجھے کھٹکنے لگی۔ میرے اندر ایک عجیب سا غرور تھا، مجھے لگتا تھا کہ یہ ہوٹل میری محنت کا نتیجہ ہے اور یہاں آنے والا ہر شخص کسی نہ کسی قیمت پر ہی کچھ لے جا سکتا ہے۔ مجھے یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی خاموشی سے آئے اور بغیر کچھ دیے چلا جائے۔ وہ لڑکی روز آتی تھی اور ہر بار اسی خاموشی سے کھانا ایک پرانے سے تھیلے میں ڈال کر چلی جاتی تھی۔ اس کے کپڑے سادہ اور پرانے ہوتے تھے، مگر اس کے انداز میں کوئی گراوٹ نہیں تھی، جیسے وہ مجبوری میں آتی ہو مگر خودداری ابھی بھی زندہ ہوتی۔ ایک دن میں نے غور سے اسے دیکھتا تو محسوس ہوا کہ وہ بہت کمزور ہے۔ اس کے ہاتھ کانپتے تھے، مگر پھر بھی وہ بڑی احتیاط سے کھانا سمیٹتی تھی، جیسے ایک ایک دانہ قیمتی ہو۔ مگر اس سب کے باوجود میرے دل میں اس کے لیے نرمی پیدا نہ ہوئی، بلکہ الٹا چڑچڑاپن بڑھتا گیا۔ مجھے لگتا تھا کہ ایسے لوگ ہی معاشرے پر بوجھ ہوتے ہیں، جو محنت کرنے کے بجائے دوسروں پر گزارا کرتے ہیں۔ میں اپنی اسی سوچ میں مبتلا تھا۔ میرا دل کرتا تھا اسے کہوں، تمہارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، پھر کیوں بھکاریوں کی طرح منہ اٹھا کر چلی آتی ہو؟ محنت مزدوری کرو، کماؤ، کما کر کھاؤ۔ حالانکہ میرا بھی کوئی اتنا بڑا ہوٹل نہیں تھا، مگر ایسی جگہ پر تھا جہاں مسافر لوگ کا آنا جانا زیادہ تر۔ ٹرک ڈرائیور اکثر رات یہاں قیام کرتے، باہر پڑی چارپائیوں میں سو جاتے اور صبح سویرے اپنے منزل پر چلے جاتے۔ اس وجہ سے کمائی اچھی ہوتی تھی۔ شاید اسی وجہ سے میں مغرور ہو گیا تھا۔ میں یہ بھول گیا تھا غرور کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، گاہک کم تھے اور میرا موڈ پہلے ہی خراب تھا۔ وہ لڑکی حسب معمول آئی اور کھانا سمیٹنے لگی۔ اس دن نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں غصے میں اٹھا اور اس کے پاس جا کر زور سے بولا کہ یہ ہوٹل ہے، تمہارا گھر نہیں، جو روز آ کر مفت کا کھانا لے جاؤ۔ وہ چونک گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تھیلا زمین پر گر گیا اور سالن فرش پر پھیل گیا۔ میں نے مزید سخت لہجے میں کہا کہ بھکاریوں کی وجہ سے ہی کاروبار خراب ہوتا ہے، نکل جاؤ یہاں سے ابھی کے ابھی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس نظریں جھکا لیں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آہستہ سے مڑا اور خالی ہاتھ باہر چلی گئی۔ رات کے بعد کبھی واپس نہ آئی۔ شروع میں مجھے سکون محسوس ہوا کہ ایک جھنجھمنٹ ختم ہوا، مگر چند دن بعد عجیب سا خلا محسوس ہونے لگا، جیسے ہوٹل کے اس کونے کی خاموشی مجھے کچھ یاد دلانے لگی۔ مگر میں نے اس خیال کو جھٹک دیا۔ وقت گزرتا گیا اور میرے ہوٹل کا کاروبار آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ گاہک کم ہوئے، پھر اخراجات بڑھ گئے۔ میں نے بہت کوشش کی، مگر قسمت شاید ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ مجھے ہوٹل بند کرنا پڑا۔ وہیں ہوٹل جس پر مجھے فخر تھا، اب میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ میں نے ہوٹل بند ہونے کے بعد جب نئی زندگی شروع کی تو شروع میں ہر چیز بہت مشکل لگی تھی۔ صبح اندھیرے میں اٹھ کر کام کی تلاش میں نکل جانا، سارا دن اینٹیں اٹھانا، بھاری سامان ڈھونڈنا اور پھر تھکے ہوئے جسم کے ساتھ شام کو واپس آ کر کسی سستے سے کمرے میں گر جانا، یہ سب میرے لیے بالکل نئی زندگی تھی۔ مگر سب سے مشکل چیز جسم کی تھکن نہیں تھی، بلکہ دماغ کا بوجھ تھا،
جو ہر وقت مجھے اندر سے کھاتا جاتا تھا۔ مجھے بار بار وہ دن یاد آتا جب میں نے اس لڑکی کو سب کے سامنے بے عزت کیا تھا اور اس کے آنسو میرے سامنے گرے تھے، مگر اس وقت میرے دل میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن اب جب حالات بدل گئے تھے تو مجھے ہر چیز الٹی نظر آنے لگی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میں نے اس دن تھوڑا سا صبر کر لیا ہوتا تو شاید آج میری زندگی بھی مختلف ہوتی۔ شروع میں خود کو تسلی دیتا تھا کہ جو ہوا سو ہوا، مگر رات کو جب سب سو جاتے تھے اور میں اکیلا بیٹھا تو وہ منظر میرے سامنے آ جاتا تھا، اس کا نظریں جھکا کر خاموشی سے جانا، اس کے ہاتھ سے تھیلے کا گرنا اور پھر اس کا خالی ہاتھ واپس پلٹ جانا، یہ سب چیزیں مجھے اندر سے توڑ دیتی تھیں۔ میں کئی بار چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ لڑکی مجھے دوبارہ مل جائے تاکہ میں اس سے معافی مانگ سکوں، مگر پھر میں سوچتا تھا کہ شاید وہ مجھے کبھی معاف نہ کرے۔ مگر اتنا تو میں سمجھ گیا تھا، جب تک وہ لڑکی میرے ہوٹل سے کھانا لے جاتی تھی، میرے رزق کا کام میں برکت، شاید اسی کے حصے کا رزق بھی مجھ سے جڑا تھا۔ جیسے اس نے آنا بند کیا، میرے رزق کے دروازے تنگ ہو گئے اور میں تقریباً سڑک پر آ گیا۔ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہوا تھا۔ یہ سوچ مجھے اور زیادہ بے چین کر دیتی تھی۔ اسی بے چینی میں دن گزرتے گئے اور میں مزدوری کے کام میں خود کو زیادہ سے زیادہ مصروف رکھنے لگا تاکہ کم از کم ذہن تھوڑا سا سکون میں رہے۔ مگر جتنا میں کام کرتا تھا اتنا ہی مجھے احساس ہوتا کہ زندگی کتنی غیر مستقل ہے۔ آج جو انسان اوپر ہوتا ہے کل وہی نیچے بھی آ سکتا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والے مزدوروں کو دیکھا، وہ بھی اپنی مشکلات میں جیتے تھے، مگر ان میں ایک چیز تھی جو میرے اندر نہیں رہی تھی، وہ تھی سادگی اور قبولیت۔ وہ لوگ اپنی زندگی سے لڑتے نہیں تھے بلکہ اسے جیتے تھے۔ میں شروع میں ان پر کبھی کبھی غصہ کرتا تھا، مگر آہستہ آہستہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ ایک دن جب ہم سب دوسرے دوپہر کے وقت کام آرام کر رہے تھے تو ایک مزدور نے کہا کہ بھائی، زندگی میں سب سے بڑی چیز عزت ہے۔ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے مگر عزت ایک بار چلی جائے تو واپس نہیں آتی۔ اس کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی، کیونکہ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے بھی کسی کی عزت چھین لی تھی اور پھر اپنی بھی کھو دی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے رویے میں تبدیل لانی شروع کی۔ میں لوگوں سے نرم لہجے میں بات کرنے لگا، کسی کی مدد کر دیتا تو دل کو سکون ملتا، اور میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ جب انسان دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اس کی اپنی زندگی بھی کسی نہ کسی طرح آسان ہونے لگتی ہے، مگر اندر کا پچھتاوا مکمل ختم نہیں ہوتا۔ وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں میرے ساتھ چلتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا جیسے وہ لڑکی میری زندگی کے کسی کونے میں بیٹھی مجھے دیکھ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا، مگر پھر بھی وقت گزر رہا تھا اور میں اس وقت کو صرف جھیل رہا تھا۔ میں صبح سے شام تک اینٹیں اٹھاتا، پسینہ بہاتا اور رات کو تھکا ہارا کسی کونے میں بیٹھ جاتا۔ زندگی نے جیسے ایک دم پلٹنا کھایا۔ میں اکثر سوچتا کہ کہاں وہ وقت تھا جب میں لوگوں کو جھڑک دیتا تھا، اور کہاں آج میں خود لوگوں کی نظروں سے بچ کر جیتا ہوں۔ مگر زندگی کسی کے لیے نہیں رکتی۔ سال گزر گئے اور میں اس نئی حقیقت کا عادی ہو گیا۔ ایک دن اچانک مجھ پر ایک جھوٹا الزام لگا دیا گیا کہ میں نے تعمیراتی سامان چوری کیا ہے۔ میں جتنا بھی صفائی دیتا، کسی نے میری بات نہ سنی۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی اور کیس عدالت تک پہنچ گیا۔ اس دن میں عدالت کے کمرے میں ہاتھ باندھے کھڑا تھا، دل میں خوف تھا اور آنکھوں میں بے بسی کہ اب کیا ہوگا۔ میں نے زندگی میں بہت غلطیاں کی تھیں، مگر الزام سچ نہیں تھا۔ کمرہ عدالت میں خاموشی تھی، لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے تھے۔ میں نے نظریں جھکا کر رکھی تھیں،
اچانک دروازہ کھلا اور جج صاحبہ اندر داخل ہوئیں۔ سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی سر اٹھایا اور جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی میرا دل ایک دم دھڑکنا بھول گیا۔ وہی آنکھیں، وہی سنجیدگی، وہی چہرہ، یہ وہی لڑکی تھی جو کبھی میرے ہوٹل پر بچا ہوا کھانا لینے آتی تھی۔ اس چہرے کو میں نے کبھی نہیں بھولا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھ گئی مگر ان کی نظریں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے جیسے وقت رک گیا ہو، میرے ذہن میں وہ رات گھوم گئی جب میں نے اسے سب کے سامنے بے عزت کیا تھا۔ مجھے لگا اب میرا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے نظریں جھکا لیں اور دل ہی دل میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہونے لگا۔ کمرہ عدالت دل ہی دل میں اپنی شرمندگی ہونے لگا۔ کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی تھی۔ جج صاحبہ نے فائل کھولی اور کیس کی تفصیل سننے لگیں۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ دل میں ایک ہی خوف تھا کہ وہ مجھے پہچان چکی ہیں اور اب وہی فیصلہ سنائیں گی جو شاید میرے ماضی کا بدلہ ہوا ہو۔ میں نے ہمت کر کے ایک نظر ان کی طرف دیکھا مگر ان کے چہرے پر کوئی غصہ نہ تھا، بس ایک سنجیدگی تھی جو پہلے بھی ہوا کرتی تھی۔ وکیل اپنی اپنی دلیل دے رہے تھے مگر میرا دھیان کہیں اور تھا۔ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی وہ مجھے پہچان گئی ہے یا شاید یہ میرا وہم ہے۔ مگر پھر اچانک انہوں نے میری طرف دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ان کی آنکھوں میں ایک پہچان دیکھا بھری۔ میرا دل بیٹھ گیا۔ کارروائی کچھ دیر جاری رہی، پھر انہوں نے پرسکون آواز میں کہا کہ ثبوت ناکافی ہیں اور اس شخص کو مزید تفتیش تک رہا کیا جاتا ہے۔ یہ سن کر مجھے یقین نہ آیا، جیسے میرے کانوں نے غلط سنا ہو۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی سنجیدہ تھیں مگر ان کی آنکھوں میں کوئی سختی نہیں تھی۔ عدالت پر خاست ہوئی لوگ باہر جانے لگے، وہیں کھڑا رہ گیا۔ میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا میں ان سے بات کروں یا خاموشی سے چلا جاؤں، مگر دل نے ہمت کی آواز اور آہستہ سے آہستہ ان کے چمبر کی طرف بڑھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے اجازت مانگی۔ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہوا اور میز کے پیچھے بیٹھی فائل دیکھی رہی تھی۔ میں کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر ہمت کر کے بولا، مجھے نہیں معلوم آپ مجھے پہچانتے ہیں یا نہیں، مگر میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فائل بند کی اور میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا، تمہیں پہچانتی ہوں۔ میرے لیے یہ الفاظ کسی بجلی سے کم نہ تھے۔ میں نے فوراً نظریں جھکا لیں اور کہا، اس دن میں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، مجھے معاف کر دیں۔ میں اس وقت خود کو بہت بڑا سمجھتا تھا مگر آج سمجھ آیا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر بولیں، تمہیں نہیں معلوم میں اس ہوٹل پر کیوں آتی تھی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو وہ بولیں، میں اس وقت قانون کی طالبہ تھی۔ میرے گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ میرے والد بیمار تھے اور گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ میں دن بھر پڑھائی کرتی اور رات کو تمہارے ہوٹل سے بچا ہوا کھانا لے کر اپنے گھر والوں کو کھلاتی تھی۔ تمہاری ڈانٹ کے بعد میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا۔ کئی راتیں ہم نے بغیر کھانے کے گزاریں مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ میں بہت محنتی تھی۔ مجھے اسکالرشپ پر ایڈمیشن ملا۔ میرے والدین نے مجھے پر بہت محنت کی۔ اگر تھوڑا بہت پیسہ ہوتا بھی مجھ پر خرچ کرتے، میرے پڑھائی اور کتابوں کے لیے جوڑ کر رکھتے تھے۔ اس لیے میں انہیں چاہتی تھی وہ بھوکے پیٹ سوئیں۔ میں اپنے ہوٹل سے کھانا لے جاتی تھی۔ ان کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے اپنی حرکت پر شدید شرمندگی ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، میں اس قابل نہیں کہ آپ سے معافی مانگ سکوں، مگر پھر بھی اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا جب میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن میں اس مقام پر پہنچوں گی جہاں انصاف کر سکوں، اور آج میں وہی کر رہی ہوں۔
میں حیران تھا کہ جس لڑکی کو میں نے بے عزت کیا وہ آج میرے لیے انصاف کا دروازہ کھول رہی تھی۔ انہوں نے مزید کہا، زندگی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتی ہے۔ تم نے جو کیا وہ غلط تھا، مگر اگر تم نے سیکھ لیا ہے تو یہی کافی ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ہاں، میں نے بہت کچھ سیکھ لیا ہے، اب میں کبھی کسی غریب حقیر کو نہیں سمجھوں گا۔ انہوں نے ہلکا سا سر ہلایا اور کہا، یہی انسانیت ہے۔ میں چیمبر سے باہر نکلا تو مجھے لگا جیسے میرے کندھوں سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اپنی غلطی کا احساس دلایا ہے اور اسے درست کرنے کا موقع بھی دیا۔ اس دن کے بعد میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ میں نے مزدوری جاری رکھی، مگر اب ہر اس شخص کی مدد کرنے کی کوشش کرتا جو ضرورت مند ہوتا، کیونکہ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی مہربانی کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔